بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی امت کی تشکیل کرتے ہوئے اہل ایمان کو یہ یاد دہانی کروائی ہے کہ ایمان کے رشتے میں بن جانے کے بعد بطور امت کے اور بطور جماعت کے ان کے ایک دوسرے پر بہت سے حقوق ہیں، اور ایمان قبول کر کے اس دعوت کو دنیا تک پہنچانے کے لیے یہ ذمہ داری اللہ نے مسلمانوں پر بطور جماعت عائد کی ہے۔ تو انہیں دنیا میں رہنا بھی بطور جماعت کے ہے، اور جو ذمہ داری ان پر عائد کی گئی ہے یہ بھی بطور جماعت کے ادا کرنی ہے۔ تو اس رشتے سے، ایمان کے رشتے سے، اہل ایمان کے ایک دوسرے پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں اور جن کو ملحوظ رکھنا ان کی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے، قرآن مجید نے اپنی تعلیمات میں اس کی بھی تفصیل بیان کی ہے۔ اس میں بنیادی جو آیت جس میں اس پورے تصور کو بہت خوبی سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ سورہ توبہ کی آیت ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے ساتھی، مددگار اور دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور ان کا باہمی تعلق، ایک دوسرے کے ساتھ ولایت کا اور دوستی کا تعلق، وہ اس ذمہ داری کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے مل کر بطور ایک جماعت کے امر بالمعروف بھی کرنا ہے اور نہی عن المنکر بھی کرنی ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور دین کے جو یہ احکام ہیں ان کو بطور جماعت کے قائم کرنا ہے، نماز ادا کرنی ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی اسی طرح ایمان کے رشتے میں جڑتے ہوئے اور ایمان کے رشتے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے ادا کرنی ہے۔ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ تو یہ جو ولایت کا تعلق ہے، مومنوں کا ایک دوسرے کے ولی ہونے کا تعلق ہے، ساتھی اور مددگار ہونے کا تعلق ہے، اس کے مختلف پہلو ہیں جو قرآن مجید نے جگہ جگہ اپنی تعلیمات میں بیان کی ہے۔ ان میں سب سے پہلا تعلق یا سب سے پہلا رشتہ یا سب سے پہلی ذمہ داری جو اس آیت میں بھی بیان ہوئی ہے اور باقی جگہ بھی قرآن نے اس کی تفصیل پیش کی ہے، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہے۔ یعنی ایمان کے رشتے میں جڑنے کے بعد سب سے بنیادی ذمہ داری جو مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے، اپنے اندرون میں بھی، اپنے داخل میں بھی، اور ظاہر دنیا کے سامنے بھی ان کی یہی ذمہ داری ہے، وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ جن بھلائیوں کا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے، ان کی تلقین کی ہے، اس کی ایک دوسرے کو تعلیم دینا، اس کی یاد دہانی کروانا، اور جن برائیوں سے، جن منکرات سے روکا ہے ان سے ایک دوسرے کو روکنا اور ایک دوسرے کو اس سے رکنے کی تلقین کرنا۔ تو سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ اس پورے عمل کو اس طرح بیان کیا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ دنیا میں انسان اللہ کی ہدایت آ جانے کے بعد اور اس سے محروم ہونے کی صورت میں وہ خسارے میں ہے، لیکن کامیاب وہی جماعت ہے جو ایمان لائی، خود بھی اچھے عمل کیے، اور ایمان اور عمل صالح میں ایک دوسرے کو تلقین کی، ایک دوسرے کو وصیت اور تاکید کی، اور اس راستے پر قائم رہنے کی اور اس میں ثابت قدم رہنے کی تلقین کی۔ تو یہ ایمان کا اور مسلمانوں کی جماعت کے ایک دوسرے پر پہلا حق ہے۔ اسی چیز کو دوسری جگہوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمہ، یعنی ایمان پر قائم رہنا، مشکلات کے سامنے ثابت قدم رہنا، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی سے، نرم دلی سے، رحمت اور شفقت سے پیش آنا، اس کی تاکید کا بھی اہتمام یہ انسانوں سے مطلوب ہے اور اہل ایمان سے بھی مطلوب ہے۔ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے
جیسے اپنی اپنی حیثیت میں یہ ہر مرد کا، مومن مرد کا اور مومن عورت کا حق ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے دائرے میں اپنی حیثیت کے لحاظ سے امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تلقین فرمائی ہے کہ بطور ایک جماعت کے مسلمان اپنے میں سے ایک خاص گروہ کو، ایک خاص جماعت کو اس کے لیے مقرر کریں، یعنی ان کے معاشرت میں اور ان کے اجتماع میں ایک خاص گروہ کی باقاعدہ یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ اجتماعی طور پر، اجتماعی سطح پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام کرے۔ تو قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں یہاں مسلمانوں کو اس امت کی تشکیل کے حوالے سے اور اس تناظر میں یہ بتایا ہے کہ اللہ نے ان کو متحد کر دیا ہے اور دشمنیوں کی، صدیوں کی دشمنی کے بعد ان کو بھائی چارے اور محبت کے رشتے میں قائم کر دیا ہے۔ تو وہ اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھیں اور اس میں افتراق کا شکار ہونے، اختلاف کا شکار ہونے سے بچیں۔ تو اسی سیاق میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اس کے لیے یہ اہتمام مسلمانوں کو کرنا ہوگا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی بطور امت کے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اور خود اس پر قائم رہنے کے لیے یہ اہتمام مطلوب ہے کہ مسلمانوں کو ان کی ذمہ داری یاد دلانے کے لیے اور اللہ نے جو ان کو معروف اور منکر کے حوالے سے تعلیمات دی ہیں اس کی اشاعت اور اس کے ابلاغ کے لیے ایک باقاعدہ جماعت مسلمانوں میں اس پر مقرر ہو۔ اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اسی ذمہ داری کے ایک پہلو کو بیان کرنے کے لیے یہ فرمایا ہے کہ سارے مسلمانوں کے لیے اپنی مصروفیات اور روزمرہ کی سرگرمیاں چھوڑ کر دین کا علم حاصل کرنے اور اس کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے خود کو فارغ کرنا یہ تو مشکل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر فرد پر اس طرح لازم بھی نہیں کیا۔ تو یہ فرض عین نہیں کیا کہ ہر مسلمان دین کا عالم اور فقیہ بنے، لیکن اس کا اہتمام ضروری ہے کہ مسلمان جہاں بھی ہیں اور معاشرتی طور پر، سیاسی طور پر جن مختلف گروہوں میں، طبقات میں، قوموں میں تقسیم ہیں، ان میں سے ہر گروہ میں، ہر جماعت میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں جو اپنے آپ کو اس ذمہ داری کے لیے فارغ کر لیں اور علم حاصل کرنے کے لیے جو بھی محنت کرنی پڑے، سفر کرنا پڑے، گھر سے نکل کر کہیں حصول علم کرنا پڑے، اہل علم کے پاس جانا پڑے، تو یہ مشقت اٹھائیں اور علم حاصل کرنے کے بعد واپس اپنی قوم میں آئیں اور وہاں پر انذار کا کام کریں۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون، ہر جماعت میں سے ایک گروہ، چند افراد ضرور ایسے ہونے چاہیے جو گھر بار چھوڑ کر نکلیں اور جہاں بھی اہل علم ہے، جہاں بھی علم میسر ہے، وہاں سے علم حاصل کریں اور واپس آ کر اپنی قوم کو انذار کی ذمہ داری ادا کریں۔ یہ بہت بنیادی ذمہ داری ہے اور قرآن مجید نے پچھلی امتوں کے حوالے سے خاص طور پر یہ بات نمایاں کی ہے کہ پچھلی امتوں کو، خاص طور پر یہود کو، بنی اسرائیل کو جب یہ ذمہ داری دی گئی تو ان کے ناکام قرار پانے اور خدا کے عذاب کا مستحق ہو جانے کی بہت بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بطور جماعت اور خاص طور پر ان کے جو علماء ہیں، ان کے جو احبار و رہبان ہیں، ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں، انہوں نے یہ ذمہ داری ادا کرنا چھوڑ دی۔ تو بنی اسرائیل پر سیدنا داؤد علیہ السلام نے، سیدنا مسیح علیہ السلام نے، دوسرے انبیاء نے لعنت کی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ اس کی وجہ یہ کہ ایک تو وہ اللہ کی حدود کو پامال کر رہے تھے، نافرمانی کر رہے تھے، اور اس کا سب سے بڑا مظہر یہ تھا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، کہ آہستہ آہستہ انہوں نے منکر جو ان کے مابین ہو رہا تھا اس پر انکار کرنا اور ایک دوسرے کو اس سے روکنا چھوڑ دیا، گویا منکر کے ساتھ ایک مفاہمت کر لی، اس کو قبول کر لیا۔ اور خاص طور پر یہود کے علماء و احبار کے بارے میں سورہ مائدہ میں یہ فرمایا اور ان پر ایک طرح سے افسوس کا اظہار کیا کہ ان کے عام لوگوں کی کمزوری وہ اپنی جگہ
قابل فہم ہے، لیکن ان کے علماء اور ان کے مذہبی پیشواؤں کی تو ذمہ داری ہی یہ تھی، ان کا تو منصب ہی یہ تھا کہ قوم میں اگر منکر پھیل جائے، برائیاں پھیل جائیں، تو اب ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ ان پر اس کو متنبع کریں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون۔ ایسا کیوں نہیں ہو رہا کہ ان کے احبار اور ان کے جو ربانی علماء ہیں یہ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کی قوم گناہ کی باتیں بھی کر رہی ہے، حرام بھی کھا رہی ہے، قول اور عمل دونوں کے لحاظ سے منکرات میں مبتلا ہے، لیکن ان کے احبار اور ان کے ربانی علماء اس پر ان کو منع نہیں کرتے، اس پر ان کو نکیر نہیں کرتے۔ یہ ان کا طرز عمل بہت ہی قابل مذمت ہے۔ تو قرآن مجید نے ان تمام مقامات پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے اس امت کو بھی یہ ذمہ داری بتائی ہے کہ جس کام کے لیے ان کو دنیا میں کھڑا کیا گیا ہے، تو صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں تو دنیا کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ان تک ہدایت پہنچانے کے لیے مامور کیا گیا ہے۔ تو یہ منصب تمہیں کس وجہ سے ملا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو جو قوم، جو امت خود آپس میں اور اپنے باہمی معاملات میں یہ ذمہ داری ادا کرنا چھوڑ دے گی تو وہ دنیا میں بھی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے قابل نہیں رہے گی۔ تو یہ اس حوالے سے قرآن مجید نے ایک بنیادی حق کی وضاحت کی ہے جو اہل ایمان پر اور ان کی جماعت پر ایک دوسرے کے حوالے سے عائد ہوتی ہے۔ یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بہت سی احادیث میں بیان فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر ایک مشہور حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم آپس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دو گے، برائیوں پر ایک دوسرے کو متنبع کرنا، نکیر کرنا یہ ترک کر دو گے، تو ضروری نہیں کہ تمام کے تمام لوگ اور ساری امت اس گناہ میں یا اس منکر میں مبتلا ہو اور تب وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ نہیں، اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر کسی گروہ میں، کسی جماعت میں منکر ہو رہا ہے اور باقی لوگ جو اس میں مبتلا نہیں ہیں وہ اس پر خاموش ہیں، اس پر انکار کی ذمہ داری بھی نہیں ادا کر رہے، تو پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ جب منکر بہت پھیل جائے گا اور اللہ کا عذاب پھر جب آئے گا تو وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ جو لوگ اس منکر میں مبتلا نہیں تھے وہ بھی اس عذاب سے بچ نہیں سکیں گے، اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ جو نہی عن المنکر ہے، ایک دوسرے کو گناہ سے یا زیادتی سے روکنا ہے، یہ اصل میں ایک دوسرے کی مدد ہے، اور یہ سب کا ایک دوسرے پر حق ہے۔ اگر کوئی آدمی دوسرے کو منکر سے روک رہا ہے تو وہ اصل میں ایمان میں اور عمل میں اور اللہ کی نظر میں کامیاب ہونے کے لیے اس کی مدد کر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالمن او مظلومن، تمہارا بھائی وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو اس کی مدد کرو۔ تو آپ نے اسلوب ایسا اختیار کیا کہ صحابہ متنبہ ہوئے، چونکے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم ظالم کی، مظلوم بھائی ہو اس کی تو مدد کریں لیکن ظالم کی کیسے مدد کریں؟ اور میں اس کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روکو، اس کے ہاتھ کو پکڑ لو۔ تو گویا منکر سے ایک دوسرے کو روکنا اور معاشرے میں اس کا اہتمام کرنا کہ لوگ ایک دوسرے پر زیادتی نہ کریں، یہ اصل میں اپنی مدد آپ کرنے کا ایک اصول ہے۔ یہ اگر قائم نہیں رہے گا اور مسلمان یہ ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو اس کا وبال پھر پوری جماعت پر عام ہو جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔